بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، ہم تو صدقہ فطر میں 1 صاع گیہوں، 1 صاع کھجور، 1 صاع جو، 1 صاع پنیر اور 1 صاع کشمش نکالتے تھے۔ ہم ایسے ہی برابر نکالتے رہے یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس مدینہ آئے تو انہوں نے جو باتیں لوگوں سے کیں ان میں یہ بھی تھی کہ میں شام کے گیہوں کا 2 مد تمہارے غلوں کی 1 صاع کے برابر پاتا ہوں، تو لوگوں نے اسی پر عمل شروع کر دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جب تک زندہ رہوں گا اسی طرح 1 صاع نکالتا رہوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نکالا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کو فحش اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی خوراک کے لیے فرض قرار دیا، لہذا جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر میں 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو مسلمانوں میں سے ہر ایک پر فرض کیا، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، آیت کریمہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب باغات سے کھجور توڑنے کا وقت آتا تو وہ اپنے باغات سے کھجور کے چند خوشے صدقے کے طور پر نکالتے اور مسجد نبوی میں دونوں ستونوں کے درمیان رسی باندھ کر لٹکا دیتے، پھر فقراء و مہاجرین اس میں سے کھاتے۔ انصار میں سے کوئی یہ کرتا کہ ان خوشوں میں خراب کھجور کا خوشہ شامل کر دیتا اور یہ سمجھتا کہ بہت سارے خوشوں میں ایک خراب خوشہ رکھ دینا جائز ہے، تو انہی لوگوں کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قصد نہ کرو خراب کا اس میں سے کہ اسے خارج کرو، اور تم اسے خود ہرگز لینے والے نہیں ہو، الا یہ کہ چشم پوشی سے کام لو۔ اگر تمہیں کوئی ایسے خراب مال سے تحفہ بھیجے تو تم کبھی بھی اس کو قبول نہ کرو گے مگر شرم کی وجہ سے، اور دل میں غصہ ہو کر کہ اس نے تمہارے پاس ایسی چیز بھیجی ہے جو تمہارے کام کی نہیں ہے، اور تم جان لو کہ اللہ تمہارے صدقات سے بے نیاز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو غلہ اور پھل بارش، نہر، چشمہ یا زمین کی تری یعنی سیرابی سے پیدا ہو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جسے جانوروں کے ذریعے سینچا گیا ہو اس میں 20واں حصہ ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، حق و انصاف کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے جب تک کہ لوٹ کر اپنے گھر واپس نہ آ جائے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔